بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جلسہ، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسابقہ خطابت اختتام پذیر ہوا اور تمام مساہمین طلباء نے بہترین انداز میں اپنی تقریر کو پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور آگے بڑھائے۔ آج کے اس عظیم الشان پروگرام اور سالانہ مسابقہ قرأت و خطابت کے مہمان خصوصی ہیں قائد ملت حضرت مولانا مفتی اشفاق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم جامعہ شرعیہ فیض العلوم شیرواں اعظم گڑھ و نائب صدر جمعیت علماء اتر پردیش۔ میں ان سے بصد ادب و احترام گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں اور تاثرات بھی پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وعلم الانسان ما لم يعلم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز طلباء اور معزز حاضرین، یہ میرے لیے باعث افتخار اور مسرت ہے کہ آپ حضرات نے مجھے اس علاقے کے ایک قدیم ادارہ انوار العلوم مدرسے کے اندر جو طلباء کی انجمن ہے اس کے مسابقے کے پروگرام میں شریک ہونے کا موقع دیا۔ میں صدر المدرسین مفتی عزیز القدر صاحب اور مولانا محمد سلمان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، وہ کہ کافی دیر ہو گئی اور میرے لیے تحمل مشکل ہو رہا تھا، اسی لیے آپ حضرات کا پروگرام ابھی باقی ہے، درمیان میں مجھے کچھ عرض کر کے جانے کی آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ آپ حضرات نے مسابقے کا پروگرام پیش کیا اور مختلف عناوین سے مسابقے ہوئے۔ یہ مسابقہ خطابت رہا۔ مجھے بڑی خوشی اور مسرت ہوئی۔ میں عزیز طلباء جنہوں نے شرکت کیا اور جنہوں نے شرکت نہیں کیا، ان تمام کو مستحق مبارکباد سمجھتا ہوں اور میں مبارکباد انہیں پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے اور حوصلے اور ان کے علم کو مزید ترقیات سے نوازے۔ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات وہ ہوتی ہے جو اپنے موضوع پر مختصر ہوتی ہے لیکن بھرپور دلالت کرتی ہے۔ آپ حضرات نے تیاری کی اور بہت اچھی تیاری کی۔ جس موضوع پر بھی آپ نے خطاب کیا مکمل اعتماد کے ساتھ خطاب کیا، وقت کی رعایت آپ نے کی اور وقت کے اندر اپنی بات کو مکمل کر لیا
اور کرنے کی کوشش کی۔ جذبہ مسابقت یہ ترقی کا وہ زینہ ہے جس سینے پر جس نے قدم رکھ دیا وہ انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا۔ آج دنیا کے اندر مقابلے کی دوڑ ہے، کمپٹیشن کا دور ہے۔ کمپٹیشن وہی آدمی کرے گا جس کے اندر جذبہ مسابقت ہوگا، آگے بڑھنے کا جذبہ ہوگا۔ اگر اس کے اندر جمود ہوگا، تعطل ہوگا، آگے بڑھنے کی فکر نہیں ہوگی تو وہیں وہ رہ جائے گا۔ اس لیے آج کی دنیا کا یہ تقاضا ہے کہ جیسے دنیا مقابلے کر رہی ہے اور مقابلے میں وہ آگے بڑھ رہی ہے، اسی طرح سے ہمارے مدارس کے طلباء کے اندر بھی جذبہ مسابقت ہونا چاہیے اور کمپٹیشن کا، مقابلے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ خوش آئند بات ہے۔ وہیں میں ان اساتذہ کے بھی بہت ہی شکر گزار ہوں اور بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آپ حضرات کی تیاری کی۔ ہمارے اسلاف اور اکابر اپنے بچوں کو اپنا محسن سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے تھے کہ وہ ہمارے علم کی تشہیر، ہمارے علم کے اضافے اور ہماری آخرت کے لیے وہ ہمارے معین اور مددگار ہو رہے ہیں۔ اس لیے ان کے اندر اخلاص ہوتا تھا۔ وہ بچوں کے اندر جو کچھ ان کے اندر ہے منتقل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتے تھے کہ وہ اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے اس زمانے میں بخل آ گیا ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہ اپنے علم کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور اس علم کو شیئر نہیں کرنا چاہتا ہے، تقسیم نہیں کرنا چاہتا ہے، خرچ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی کوئی دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے، لیکن ایک علم ایسی دولت ہے جسے جتنا خرچ کیا جائے اتنا ہی وہ بڑھتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہاں کے اساتذہ اور اساتذہ کی جو ٹیم ہے وہ بہت بہتر ہے اور انہوں نے شاید اسی جذبے کے تحت جو صلاحیتیں ان کے اندر ہیں ان صلاحیتوں کو منتقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو تمام مدارس کے تمام اساتذہ اور طلباء میں کے اندر پیدا فرمائے۔ یہ جذبہ انتہائی خیر کا جذبہ ہے اور اسے پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے یہ مدارس جن میں ہم اور آپ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور انہیں کے پروردہ ہیں، جب ہم اپنے مدارس میں پہنچتے ہیں تو گویا اس طرح سے ہمیں سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ یہ مدارس، اس کا سلسلہ آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو تمام علوم جو اگلے اور پچھلے تھے، جو تمام انبیاء کو دیے گئے تھے، وہ تنہا سمیٹ کر کے اس کے خزانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا۔ اب کوئی علم نیا آنے والا نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں آنے والا نہیں ہے، کوئی آسمانی کتاب نہیں آنے والی نہیں ہے، کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری علم دیا گیا ہے، علم علت دیا گیا ہے۔ یہ سائنس تو اسی زمانے کی چیز ہے۔ اس سے پہلے لوگ سائنس نہیں جانتے تھے، اس سے پہلے لوگ دیکھتے تھے کہ یہ روشنی ہے، لیکن ان کے ذہن کے اندر، سمجھ کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ یہ روشنی کیسے ہوتی ہے۔ یہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، وہ آخری علم دیا جو قیامت تک چلے گا۔ یہ علم جو ہے اس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اس پوری کائنات کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے اور اسی نے اس کائنات کے تمام انسانوں کو علم دیا ہے۔
علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ تمام چیزیں دی ہیں جو وہ جانتا نہیں تھا۔ انسان کی شرافت علم ہے۔ دنیا کے اندر کوئی تاریخ کی کتاب محفوظ نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی قدیم مذہب محفوظ نہیں ہے۔ جتنے مذاہب ہیں، جتنی کتابیں ہیں، جتنی لکھی گئی ہیں، آج جو موجود ہیں، وہ سب کی سب جو ہے وہ کسی زمانے کی پیداوار ہے۔ آج دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر اگر کوئی ایسی کتاب جو دنیا کی تاریخ کی مستند تاریخ ہو سکتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر ساری چیزوں کو بتایا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کا وجود کیسے ہوا۔ اس وجود کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن اس انداز سے نہیں تسلیم کرتی ہے جو قرآن کریم نے بتایا ہے۔ لیکن جو قرآن کریم نے بتایا ہے وہی سچ ہے، وہی برحق ہے کہ دنیا کی جو ابتدا ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ابتدا ہوئی تو اس کی تاریخ قرآن کریم بتاتا ہے کہ اس وقت فرشتے تھے اور سارا نظام فرشتوں کے حوالے تھا، سارا علم ان کے پاس تھا۔ اللہ تعالیٰ کا پیار اور محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری، جو کچھ کائنات میں تھا سب فرشتوں کے پاس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس نظام کو بدلنا چاہا اور دنیا بنا کر کے انسان کو بھیجنا چاہا تو فرشتوں نے مخالفت کر دی۔ اللہ نے امتحان لیا کہ روئے زمین پر جو چیز ہے اس کا معیار شرافت علم ہے۔ علم آدم الاسماء کلہا، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام بتا دیا اور ان سے، تمام حاضرین سے، فرشتوں سے پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ اب ان کا نام بتاؤ تو معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ اللہ سے ملا ہے، اور جو اللہ کہہ رہا ہے اسی کو مانو، اسی کے اندر عزت ہے، ورنہ تمہاری عزت ختم ہو جائے گی۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، میرے پاس تو وہی علم ہے جو آپ نے بتایا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر جو کچھ علم ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور مسلمان پوری دنیا میں آج وہ تنہا اللہ کا ماننے والا ہے، بقیہ سارے کے سارے لوگ شرک کرنے والے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے علم کے مخالف کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ علم اللہ تعالیٰ نے دو طرح کا دیا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے علم انسانوں کو دیا جس سے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، جسے علم دنیا کہا جاتا ہے۔ وہ ہر زمانے کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے عصری علوم کہے جاتے ہیں۔ اور ایک علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کی کامیابی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے دنیا میں بھیجتا ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کی کامیابی یہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ اس دنیا کے اندر جتنے انسانوں کو بھیجا جا رہا ہے ان کی تخلیق کا مقصد ہے کہ اس دنیا کے بعد جو آنے والی زندگی آخرت کی ہے وہ آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ اس لیے وہ علم جو آخرت کے لیے ضروری ہو سکتا ہے، وہ علم جو آخرت کے لیے مفید ہو سکتا ہے، وہ علم جو اللہ کی رضا کے لیے ہو سکتا ہے، وہ علم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ لے کر کے آئے۔ اسے علم دین کہا جاتا ہے، اسے علوم قرآنیہ کہا جاتا ہے، اسے علم الہی کہا جاتا ہے، اسے آسمانی علم کہا جاتا ہے۔ اس علم کا مقصد آخرت ہے، اس لیے علم دنیا یہ دنیا کا کام دیتا ہے اور علم آخرت یہ آخرت کا کام دیتا ہے۔ ابھی مولانا حکیم الدین صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر جو یہ مدارس کا ایک نظام بنا ہے اس کا سلسلہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ قائد ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آزادی کی جو جدوجہد ہوئی اور شاملی کے میدان میں
علماء دیوبند کو جو شکست ہوئی اور اس میں ہزاروں علماء جو شہید کیے گئے، اور ہندوستان کا حال یہ ہو گیا کہ جنازہ رکھا رہتا تھا اور کوئی آدمی ایسا نہیں ملتا تھا جو نماز جنازہ کے پڑھانے کا اہل ہو اور نماز جنازہ پڑھا دیا جائے۔ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کہ ایک طرف انگریزوں کا تسلط ہو گیا اور جو علماء تھے وہ روپوش ہو گئے، اور وہ مجاہدین جو دین اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے تھے، ان کے بچوں کو یہ پادری کی کرسچین کی عیسائی لوگ لیتے تھے اور مفت تعلیم دیتے تھے۔ علماء دیوبند نے سر جوڑ کر کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور نہج وہی رہا صفہ والا کہ مفت تعلیم دیں گے، مفت کپڑے دیں گے، مفت کتاب دیں گے، اور مفت تعلیم کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی۔ یہ علوم دنیا کے لیے نہیں، علوم دین کے لیے نصاب وہ بنایا گیا جس سے آپ کی آخرت بنے۔ نصاب کے اندر قرآن کریم، حدیث پاک اور جو علوم شرعیہ تھے ان کو داخل کیا گیا، لیکن دنیا سے بے خبر وہ نہیں رہے۔ علم دنیا کو چھوڑا نہیں انہوں نے، بلکہ نیچے عربی اول سے لے کر کے ہفتم تک جو عالم ہونے کا کورس ہے، اس کورس سے پہلے 9 سال دارالعلوم دیوبند میں ابتدائی تعلیم، جسے آپ کی اصطلاح میں پرائمری کہتے ہیں، جسے آج کی اصطلاح میں جونیئر ہائی اسکول کہتے ہیں، وہ تعلیم دارالعلوم دیوبند میں 1866 میں دی جاتی تھی۔ پھر وہ طالب علم جو جونیئر ہائی اسکول تک نیچے پڑھ کر کے مولوی بنتا تھا، وہ ماسٹروں کا چھکا چھڑا دیا کرتا تھا۔ اس کے حساب جیسا کسی کے پاس حساب نہیں تھا، اس کے فلسفہ جیسا کسی کے پاس فلسفہ نہیں تھا۔ بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے پنڈت مقابلے میں آتے تھے اور فیل ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہماری نسبت اسی دارالعلوم دیوبند کی طرف ہے، لیکن ہم نے سہولت پسندی کی وجہ سے دارالعلوم کے نصاب کو بھی چھوڑ دیا اور دارالعلوم کے انداز کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ نے مار پڑی، اللہ نے بیدار کیا، اللہ کی طرف سے آیا کہ اب یہ مدارس سو گئے ہیں، یہ مسلمان سو گئے ہیں، ان کو اٹھانے کی ضرورت ہے، ان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنا فرض منصبی پہچاننے اور پہچانوانے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہندوستان کے اندر وہ مدارس جو قلعے تھے، اسلام کے بھی قلعے تھے، دین کے بھی قلعے تھے، اور یہیں سے آزادی کے وہ جھیالے پیدا ہوئے جنہوں نے ملک کو آزادی دلائی۔ یہ ملک کی حفاظت کے بھی قلعے ہیں۔ یہ قلعے ارباب اقتدار کو کانٹے کی طرح سے کھٹک رہے ہیں، وہ اسے مٹانا چاہتے ہیں، تو آج ہم اسے زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسے برباد کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے آباد کرنے کی کوشش کریں۔ وہ اگر انگشت نمائی کرتے ہیں، ہماری کمیوں کو تلاش کر کے برسر عام لاتے ہیں، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ کمیاں ہیں، بلکہ یہ ہم سمجھیں کہ وقت کا تقاضا ہے ان کمیوں کو ہم پورا کریں۔ اگر اس طرح سے آج ہمارے مدارس تیار ہونا شروع ہو جائیں گے تو وہ نصاب کی تبدیلی کا کوئی مطالبہ نہیں کریں گے۔ ہمارا وہ طالب علم جو عربی اول میں پہنچے گا، وہ انگریزی جانے گا، وہ ہندی جانے گا، وہ حساب جانے گا، وہ سائنس جانے گا، وہ جغرافیہ جانے گا۔ جس محاذ پر بھی اسے آپ کسی دوسرے جونیئر ہائی اسکول کے متعلم کو، طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو مقابلے میں لانا چاہیں گے تو لا سکتے ہیں۔ پھر اب وہ اشکال نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں اشکال کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے اگر کالج بنا سکتے ہیں،
یونیورسٹی بنا سکتے ہیں، اس کے اندر انجینئر بنا سکتے ہیں، اس کے اندر ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، اس کے اندر کھیتی کا ماہر بنا سکتے ہیں، اس کے اندر سائنس کا ماہر بنا سکتے ہیں، تو اس ملک کے اندر آزادی ہے کہ ہم اپنے مذہب کے ماہرین کو تیار کرنے کے لیے اپنے ادارے قائم کریں۔ اور الحمدللہ دارالعلوم دیوبند نے ادارے قائم کیے، آس پاس میں ادارے قائم کیے، پورے ملک کے اندر ادارے قائم ہے۔ آج ایک بہت بڑا سرمایہ ہے یہ، اور قیمتی سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے، لیکن وہ اصل فکر کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دنیا کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ دنیا کی بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے مدرسے دین کی بھی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اتنی مساجد ہیں، کہیں ایسا نہیں ہے کہ امام نہ ملے، کہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس سے زیادہ حفاظ تیار ہیں، علماء ہر جگہ تیار ہیں، مسلمانوں کی مذہبی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں، لیکن وہ خاص مقصد اس سے ہم نے ذرا سا صرف نظر کر لیا ہے، اس لیے مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں۔ وہ مقصد یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت مسلمان اس دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، بلکہ وہ آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ جو مدرسے بنائے گئے ہیں وہ دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، یہ آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ طلبہ جو علوم دینیہ حاصل کرتے ہیں یہ دنیا کے لیے نہیں ہیں، یہ آخرت کے لیے ہیں۔ یہ فکر آخرت ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہے، ہم اس کا جائزہ نہیں لے رہے ہیں کہ ہمارے اکابر نے تعلیم کو مفت بنایا، اس لیے مفت بنایا کہ تعلیم اگر دینی تعلیم مفت ہوگی تو ہر امیر غریب، ہر ضرورت مند وہ اپنی ضرورت کو پوری کر لے گا۔ جس کے پاس پیسے ہیں اسے بھی نماز پڑھنی ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اسے بھی نماز پڑھنی ہے، جو بالکل غریب ہے اسے بھی نماز پڑھنی ہے، ہر ایک کو نماز پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہے۔ نماز کے علم کی جیسے ایک غریب کو ضرورت ہے جو فاقہ کر رہا ہے لیکن اس سے بھی نماز معاف نہیں ہے، اس علم کی اسے بھی ضرورت ہے، اور جو لکھپتی ہے اسے بھی ضرورت ہے، جو متوسط درجے کا اسے بھی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر علم دین کو مفت بنا دیا جائے گا، سستا بنا دیا جائے گا، کم خرچ والا بنا دیا جائے گا، آسان بنا دیا جائے گا، تو علم دین ہمیشہ زندہ رہے گا اور باقی رہے گا۔ اور اگر اسے مہنگا بنا دیا گیا، جیسے ڈاکٹر بننا مہنگا ہو گیا، نیٹ میں آپ نے پاس بھی کر لیا، پھر بھی 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 جس کے پاس ہوگا وہی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے، دوسرا ڈاکٹر نہیں بنا سکتا ہے۔ اس لیے وہ دنیا ہے، وہ دنیا کے لیے کی جا رہی ہے، تو وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، رشوت دیتا ہے، اور پھر ڈاکٹر بن کر کے لوگوں کا خون چوستا ہے۔ ڈاکٹری کا پیشہ دنیا میں خدمت کے لیے تھا، جان بچانے کے لیے تھا، مریض کے درد کو دور کرنے کے لیے تھا، اور مریض کو جو ہے کہ دلجوئی کے لیے تھا۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ آج وہ جو ہے وہ مریض کا خون چوس لیتا ہے، اور وہ اگر مر رہا ہے تو اور مزید مار ڈالتا ہے، مرنے کے بعد بھی پیسہ وصول کر لیتا ہے۔ اس لیے ہماری فکر کیا ہے؟ آخرت کی فکر ہے۔ اس لیے جو لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں وہ بھی مدرسہ چلانے کا اجر دنیا میں نہ سمجھیں، بلکہ آپ وارثان انبیاء ہیں، آپ کار نبوت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بنا دیا، آپ خود سے عالم تھوڑی نہیں بنے۔ یہ جو لوگ بچے آئے ہیں یہاں داخل ہوئے ہیں، یہ علماء کے کورس کے لیے عربی اول میں داخلہ لے لیا، تو جیسے پہلے فرسٹ ایئر میں داخلہ لیتا ہے تو وہ وکیل بن جاتا ہے، وہ فرسٹ ایئر میں داخلہ لیتا ہے تو وہ طبیب بن جاتا ہے۔ ہر ایک محسوس کرتا ہے کہ نہیں محسوس کرتا؟ اس کے دل میں تمنا ہے کہ اب تو میں MBBS کے
ایک کورس میں داخلہ میں نے لے لیا ہے، MBBS بن کر کے نکلوں گا، تو وہ فخر کرتا ہے، اور وہیں سے، اور ہم عربی اول میں داخلہ لیتے ہیں تو ہم مولوی بن کر کے نکلیں گے۔ ہمارے دل میں یہ جذبہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا کمانے کا جذبہ ہے، تو اس کے دل میں اس کی قدر ہے، اور ہمیں آخرت کے کمانے کا جذبہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے اندر قدر نہیں ہے۔ اس لیے جو مدرسے کے منتظمین ہیں وہ سمجھیں کہ وہ دنیا کا کام نہیں کر رہے ہیں، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہے ہیں، اور اس کا کام کر رہے ہیں جسے اس نے اہل بنایا ہے۔ منتظم کو اہل بنایا اللہ نے، نظم کی صلاحیت دی۔ عالم کو اہل بنایا اللہ نے، علم نبوت سے سرفرازہ۔ جیسے آپ کو یہ یقین ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جنم لیتا ہے تو ماں کی محبت، بچے کی محبت ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اگر اللہ نہ ڈالتا تو بچے کی پرورش نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے۔ اگر کوئی ماں اپنے بچے سے پیار اور محبت نہیں کرتی ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ بغاوت کر رہی ہے، اللہ کے نظام سے بغاوت کر رہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جس کو علم دین دے دیا ہے اسے منتخب کر لیا ہے علم دین کی حفاظت کے لیے، یہ منصب اسے دے دیا ہے۔ اب اس منصب کو کی اتباع کرنا، فالو کرنا، اس منصب کے مطابق چلانا اس کی ذمہ داری ہے، ورنہ اللہ کے ہاں وہ باقی قرار دیا جائے گا۔ اس لیے جو لوگ بھی وابستہ ہیں وہ سمجھیں یہ مسئلہ سب آسان ہو جائے گا، دشواریاں سب آسان ہو جائیں گی۔ حفاظت تو اللہ نے لے رکھی ہے۔ یہ مسجد کتنے ہی مندر تلاش کرے نیچے کھود کھود کر کے، لیکن یہ مسجد اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر رکھی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ یہ تمام مساجد محفوظ رہیں گی۔ مرنے والے کے لیے موت آ ہی جائے گی۔ کوئی مسجد اگر گر گئی، شہید ہو گئی، چلی گئی تو اس سے ہم تھوڑی نہ ختم ہو گئے۔ ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مدرسہ اگر بنجر زمین میں نکل آیا ہے، ایک مدرسہ نکل آیا چلا گیا، گوجر کے 40 پیر ہیں، ایک پیر ٹوٹ گیا تو کیا مایوسی کی بات ہے، ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا۔ لیکن جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ مدرسے بھی محفوظ رہیں گے، مسجد بھی محفوظ رہیں گے، ہم بھی محفوظ رہیں گے، قرآن بھی محفوظ رہے گا، شریعت بھی محفوظ رہے گی۔ لیکن حفاظت کب ہوگی؟ جب اس مقصد کو ہم پہچانیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، سوچیں کہ اس پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں 50,000 کی نوکری مل جائے گی، 1,00,000 کی نوکری مل جائے گی۔ ہمارے یہ مدرسے بیچارے 10-15,000 مانگ کر کے لے آتے ہیں، مدرسین کو دیتے ہیں، تو یہاں پڑھاتے ہوئے لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی ہے، اور وہی مدرسے کے منتظمین ایڈ کر لیتے ہیں۔ جب 1,80,000 روپیہ ملنے لگتی ہے تو لائن لگا دیتے ہیں وہاں۔ میرے دوستو، وہ 1,00,000 سے آپ کو 1,00,000 ہی مل جائے گا، کچھ اور نہیں ملے گا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ اگر آپ کار نبوت انجام دے رہے ہیں تو ان چیزوں کا پاس و لحاظ رکھنا پڑے گا آپ کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تو اللہ کے نمائندہ ہیں، فرستادہ ہیں، رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ کام اللہ کا کریں، اجرت آپ سے لیں، تو اللہ ہمیں اجرت کیوں دے گا؟ جب آپ نے اجرت لے لیا ہے تو اللہ آپ کو اجرت نہیں دے گا۔ اس لیے آپ اپنے مقصد کو پہچانیں کہ ہمارا مقصد آخرت ہے۔ نظام بدل جائے گا، سوچ بدل جائے گی، فکر بدل جائے گی۔ آج تو بڑی آسانیاں علماء نے ہمیں دی ہے، متاخرین نے دے دی ہے کہ آپ تنخواہ بھی لے سکتے ہیں۔ متقدمین تو تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے۔ ہمارے اکابر اور اسلاف جن کا ہم قصیدہ آج پڑھتے ہیں، جن کے واقعات ہم سنتے ہیں اور جن کے ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ بقدر کفاف پر زندگی گزارتے تھے۔ اگر کچھ خرچے سے بڑھ گیا تو دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں لے جا کر کے جمع کر دیا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں وہ آپ نہ کیجئے، حالات بدل گئے ہیں۔ آپ اپنی ضروریات کے مطابق
اساتذہ کی تنخواہ رکھیے۔ اصول ہشتگانہ کے اندر ہے کہ مدارس کے جو منتظمین ہیں وہ طلبہ کا خیال رکھیں، ان کی سہولتوں کا خیال رکھیں، ان کی رہائش کا خیال رکھیں۔ جو بھی مدرسے میں اللہ تعالیٰ آپ کو مالیات فراہم کرتا ہے اس سے بہتر انتظام کریں۔ اسی طرح سے یہ حضرات ہیں جو اساتذہ ہیں ان کا اچھے سے اچھا انتظام کرنا چاہیے، لیکن مطمع نظر ہمارے آخرت ہونی چاہیے۔ اگر ہم مطمع نظر آخرت بنا لیں گے تو ساری بگڑی ہماری بن جائے گی، اللہ تعالی ہماری صلاحیتوں کو نکھارے گا۔ آپ بہترین تقریر کر رہے ہیں اور بہترین مقرر بن گئے، آپ نے جو ہے دورہ کر لیا، بہت اچھا نمبر آ گیا، اچھا نمبر آنے کے بعد آپ نے ٹاپ بھی کر لیا، ماشاء اللہ جو ہے عربی ادب بھی آپ کا بہت اچھا، اور وہاں سے آنے کے بعد آپ نے جو ہے کرانے کی دکان کھول لیا۔ اب یہ آپ کا علم باقی رہے گا؟ آپ کا علم باقی نہیں رہ سکتا۔ کرانے کی دکان ممنوع نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین تو بڑے لوگ جو ہیں وہ کوئی جو ہے قدوری، کوئی ہانڈی کا کام کرتا تھا، کوئی چونے کا کام کرتا تھا، کوئی کام کیا کرتا تھا۔ اس وقت وہ رزق حلال رزق کی تلاش میں کیا کرتے تھے۔ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے تو 4 گھنٹہ نکال لیجئے اور کہیں فری تعلیم دیجئے۔ تعلیم کا یہ نظام تو دارالعلوم دیوبند سے جو قائم ہوا ہے، یہ جو آنے والی چیزیں تھی، یہ تکوینی نظام ہے کہ دنیا قیامت تک اسی نظام کے تحت چلے گی۔ کوئی ایک عالم اگر گھر میں پڑھانا چاہے گا اسے پکڑا جائے گا، لے کر کے چلے جائیں گے کہ یہ بہت زیادہ ہے، کسی چیز میں پھانس دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا علماء کے اٹھنے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اجتماعی نظام بنایا۔ آپ کے ایک مدرسہ ہے، اس کے اندر 15 اساتذہ ہیں، 1 جائیں گے، 2 جائیں گے، 3 جائیں گے، سب 15 تھوڑی نہیں چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے ایک حفاظت کا سامان دے دیا ہے۔ ابھی مسلک دیوبند کے سلسلے میں کہہ رہے تھے، مسلک دیوبند تو جو حق دنیا کے اندر باقی ہے اس کی پہچان مسلک دیوبند ہے کہ آج پوری دنیا میں آپ جائیں گے تو حق بات جہاں کہیں ہے، آج عرب بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو نظام تعلیم کا ہندوستان کے اندر ہے، جو خدمت قرآن کی اور حدیث کی ہندوستان کے اندر جس انداز سے دی جا رہی ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ تو میرے دوستو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مدارس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، جہاں بچے آتے ہیں 5%، جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں فیس دینے کے، جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں جوتے بنوانے کے، جن لوگوں کے پیسے نہیں ڈریس کے لیے، جو لوگ اعلیٰ درجے کے کسی کانوینٹ میں کسی کالج میں نہیں بھیج سکتے ہیں، وہ بچے یہاں بھیج دیتے ہیں۔ مری بکری اللہ کے نام، لیکن اسے قبول کر لیجئے، آپ اسے زندہ کر لیجئے، زندگی دے دیں گے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ آگے بڑھیے، آپ اپنے اس قلعے کے ساتھ دوسرا قلعہ دنیا کا بھی تیار کیجئے اور بتائیے کہ دیکھیے یہاں ہم دین کے لوگ پیدا کرتے ہیں، یہاں عالم بناتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، محدث بناتے ہیں، یہ ہمارا کام کرتے ہیں۔ اس کو دیکھنا ہو تو یہ دھرم گرو ہیں، ان دھرم گروؤں کو مسجد میں جا کر کے دیکھ لیجئے، ان کی تاریخ دیکھ لیجئے۔ اب دوسرا کام مدارس کو شروع کرنا چاہیے کہ اپنے پرائمری شعبے کو جونیئر ہائی اسکول کو الگ کر کے کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ کالج کا طالب علم ہے، یہ ہمارا طالب علم ہے، ہمارے یہاں کا پڑھا ہوا طالب علم ہے، یہ دنیا کا مقابلہ دنیا سے کرے گا۔ وہ انٹر کالج بنائیں اپنے، وہ ڈگری کالج اپنے بنائیں، وہ ڈاکٹری کا میڈیکل کالج اپنے بنائیں۔ مسلمانوں کو اس ہندوستان کے اندر کرنا پڑے گا۔ آگے جو چیز آ رہی ہے، جس طرح سے ایمان کو سلب کیا جا رہا ہے اور جیسے ارتداد کا فتنہ آ رہا ہے، اس کے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ان کے مقابل میں ادارہ قائم کرنا پڑے گا۔ وہاں عید لے لیجیے آپ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ دنیا ہے، دنیا میں دنیا چلے گی لیکن دین میں دنیا نہیں چلے گی۔ دین تو خالص اللہ کے لیے رہے گا، دین تو خالص اللہ کے لیے رضا کے لیے رہے گا، دین تو آخرت ہی کے لیے رہے گا، اس کے اندر کوئی چیز نہیں رہے گی۔
لیکن میرے دوستو مایوس نہ ہو آپ لوگ، یہ 10 کے 10 مسابقے میں آئے ہیں، یہ مایوس نہ ہو کہ آپ کی زندگی میں دنیا نہیں آئے گی۔ من کان ہمہ الآخرہ جمع اللہ تعالی شملہ وجعل غناہ فی قلبہ واتت الدنیا وہی راغمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی خوش نصیب نے اگر اپنا مطمع نظر مقصد حیات آخرت کو بنا لیا تو اللہ تعالیٰ 3 نعمتیں اسے دے گا۔ پہلی نعمت تو دے گا کہ جہاں کہیں رہے گا اس کا شیرازہ مجتمع رہے گا، سب مل جل کر کے رہیں گے، کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ جس گھر میں یہ عالم پہنچے گا اس گھر کو جوڑ دے گا، کأنہم بنیان مرصوص ہو جائیں گے۔ ایک چیز یہ ہے، وجعل غناہ فی قلبہ، اور دولت مندی غنا یہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے گا، کبھی وہ اب مایوس نظر نہیں آئے گا، کبھی کسی حال میں یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ دل کا مالدار ہو جائے گا۔ اور جسے اللہ نے دنیا میں دل کا مالدار کر دیا وہی اس کی مالداری کامیاب ہوگی۔ جو دل کا کنجوس ہے، بخیل ہے، وہ رکھے 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 مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، نہ اس کے کام آتا ہے نہ کسی کے کام آتا ہے، دیمک کھا کر کے اسے ختم کر دیتا ہے۔ تیسرا انعام اسے ملے گا، وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اللہ تعالیٰ نے دنیا مقدر کر رکھی ہے، کوٹا بنا رکھا ہے، جتنا آپ کا کوٹا ہے آنے کے بعد دنیا میں وہ مل کر کے رہے گا۔ اگر دنیا کے پیچھے کریں گے دنیا دوڑتی رہے گی، آپ اس کو پکڑتے رہیں گے، دوڑتے پکڑتے موت آ جائے گی، چلے جائیں گے، لیکن دنیا پکڑ نہیں پائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے مطمع نظر آخرت کو بنا لیا تو دنیا آپ کے پیچھے پیچھے جائے گی، مسجد میں جائے گی لے کر کے کہ آج کا اتنا روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آنا تھا، آپ لے لیجئے۔ آپ مدرسے میں رہیں گے وہاں پہنچ جائے گی۔ یقین کیجئے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔